ہر کہانی کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کہانی کا وقت ہے آدھی رات، جب پورا شہر سو رہا ہوتا ہے، گلیوں میں صرف سناٹا ہوتا ہے، اتنا گہرا سناٹا کہ اگر سوئی بھی گرے تو اس کی آواز بھی گونج اٹھے۔ ہر شہر میں ایک ایسی جگہ ضرور ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگ زور سے بات نہیں کرتے، بس سرگوشیوں میں ذکر کرتے ہیں۔ اس شہر میں وہ جگہ ایک پرانا ویران مکان تھا اور اس کے بارے میں بس ایک ہی بات مشہور تھی کہ جو بھی وہاں رات گزارتا ہے وہ یا تو لوٹ کر نہیں آتا ہے یا پھر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ اور جیسا کہ ہوتا ہے جوانی کا جوش، اور اس جوش میں انسان اکثر عقل سے کام نہیں لیتا، تو ہمارے قصے کے 3 کردار ہیں: زبیر، وقاص اور ندیم، 3 دوست، اور یہی وہ سربھرے تھے جن کی ہمت ان کے خوف پر حاوی ہو چکی تھی۔ اور اس رات وہ اسی مکان کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ ایک شرط لگی تھی، ایک ایسی شرط جو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ خوف کی پہلی آواز آئی وقاص کی طرف سے۔ اس نے کہا، یار اسے دیکھ کر ہی عجیب سا لگ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن ندیم نے کہا لگایا اور بولا، ارے ڈرپوک مت بنو، یہ سب کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف تھی ایک دوست کی فکر اور دوسری طرف ایک دوست کا تانا، اور جیتا کون؟ ہمیشہ کی طرح تانا۔ تو فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس پرانے زنگ آلود دروازے کو دھکیلا، اور دروازہ ایسے چرچرایا جیسے کوئی درد سے چیخ رہا ہو، جیسے کسی نے آخری سانس لی ہو۔ اور اس آواز کے ساتھ ہی وہ تینوں اس دنیا سے نکل کر کسی اور ہی انجان سی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے۔ اندر کا منظر عجیب تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت سالوں پہلے یہیں رک گیا ہو۔ ہر چیز پر دھول کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی، بالکل کسی کفن کی طرح۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے، خراشیں، جیسے کسی نے اپنے ناخنوں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ اور ہوا میں ایک بوجھ تھا، سیلن اور کسی پرانی باسی ہوئی چیز کی ایسی مہک کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ انہیں اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، دھک دھک دھک۔ اور پھر اچانک وقاص کو اپنے کندھے پر ایک ٹھنڈا بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ ایک پل کے لیے تو اس کی سانس ہی رک گئی۔ اس نے فوراً جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ کیا یہ صرف اس کے دماغ کا وہم تھا، ایک دھوکہ؟ یا پھر اس گھر میں وہ لوگ واقعی اکیلے نہیں تھے؟ پہلا اشارہ مل چکا تھا اور اب کھیل شروع ہو چکا تھا۔ خیر، ہمت کر کے وہ آگے بڑھے اور ایک بڑے سے ہال میں پہنچے۔ وہاں بھی ہر طرف گرد و غبار تھا، سوائے ایک چیز کے۔ بیچ میں ایک میز پر ایک پرانا سا چراغ رکھا تھا، بالکل صاف، جیسے ابھی ابھی کسی نے رکھا ہو، جیسے وہ انہی کا انتظار کر رہا ہو۔ ندیم، جو ابھی بھی چیزوں کو مذاق میں لے رہا تھا، آگے بڑھا۔ اس نے چراغ اٹھایا اور مذاقاً بولا، چلو دیکھتے ہیں اس میں سے کون سا جن نکلتا ہے۔ اس کے دوست اس بات پر مسکرا دیے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی آخری بے فکر مسکراہٹ ہونے والی ہے۔ جیسے ہی ندیم نے چراغ کو ہاتھ لگایا، ایک زوردار چیخ گونجی، ایسی چیخ جو دیواروں سے نہیں بلکہ کہیں بہت گہرائی سے آ رہی تھی، ایسی آواز جو کانوں سے نہیں سیدھا روح میں اتر جاتی ہے۔ ندیم کے ہاتھ سے چراغ پھسل گیا، وہ زمین پر گرا، لیکن اس کی آواز اس چیخ کے شور میں کہیں دب کر رہ گئی۔ وہ ابھی اس چیخ کے صدمے سے نکلے بھی نہیں تھے کہ ان کے پیچھے جس دروازے سے وہ اندر آئے تھے وہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا، بالکل کسی گولی کی طرح، اتنی زور سے کہ دیواریں تک ہل گئیں، اور بس واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ وہی ندیم جو کچھ دیر پہلے بہادری کے قصے سنا رہا تھا، اب اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی جملہ نکلا، ہم یہاں پھنس گئے ہیں۔ بہادری کا جو نقاب اس نے پہنا ہوا تھا وہ اتر چکا تھا، اور اس کے نیچے صرف خوف تھا، گہرا، بے بس خوف۔ تو جب باہر نکلنے کا ہر راستہ بند ہو جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس گھر نے انہیں ایک راستہ دکھایا، نیچے کی طرف جاتا ہوا، تہخانے کی گہرائیوں میں اترتی ہوئی سیڑھیاں۔ نیچے اترتے ہی ہوا اور بھی ٹھنڈی اور بوجھل ہو گئی۔ ٹارچ کی روشنی میں پہلے تو دیواروں پر سوکھے ہوئے گہرے دھبے نظر آئے، پھر ان کی نظر زمین پر پڑی جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اور پھر آخر میں کونے میں اندھیرے میں چھپا ہوا ایک چھوٹا سا دروازہ، جیسے وہ کوئی گہرا راز اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ زبیر نے ہمت کر کے وہ دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر خوف کی جگہ حیرت نے لے لی۔
अंदर एक छोटा सा कमरा था जो पुरानी कदीमी किताबों से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे बने हुए थे और ऐसी चीज़ें रखी थीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। ये किसी कैदी का कमरा नहीं था, ये किसी आलिम या शायद किसी जादूगर का ठिकाना लग रहा था। वकास ने धीरे से कहा, यहाँ से निकलो जल्दी। लेकिन शायद इस घर को उनका जाना मंजूर नहीं था। जैसे ही उन्होंने वापस मुड़ने के लिए कदम उठाया, जमीन इनके पैरों के नीचे से हिलने लगी। पूरा तहखाना जोरदार तरीके से लरज रहा था, जैसे वो गुस्से में हो, जैसे उन्होंने कोई सदियों पुराना सोया हुआ राज जगा दिया हो। जुबैर जोर से चिल्लाया, भागो! और बस वो भागने लगे, एक दूसरे को धकेलते हुए, गिरते पड़ते वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उनके पीछे भाग रही हो। और जब वो हाँपते कांपते वापस मेन हॉल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाहर जाने वाला दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उन्हें निकलने का मौका दे रहा हो। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, वो बस बाहर की तरफ भागे। रात की ठंडी हवा में वो ऐसे दौड़े जैसे उनकी जिंदगी का दारोमदार सिर्फ उसी दौड़ पर था। और वो तब तक भागते रहे जब तक उस मकान का मनहूस साया उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। जब वो बिल्कुल थक कर रुके और उनकी सांसें कुछ बहाल हुईं, तो जुबैर ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम खुशकिस्मत हैं कि जिंदा हैं। ये कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं थी, ये तो बस एक ऐसी हकीकत थी जिस पर उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा था। कहते हैं इस रात के बाद उन तीनों ने फिर कभी इस गली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने एक सबक सीख लिया था, एक ऐसा सबक जो अक्सर वो लोग सीखते हैं जो ऐसी जगहों की कहानियों को सिर्फ कहानियां समझने की गलती करते हैं। वो तीनों बच तो गए, लेकिन अपने पीछे और अपने साथ कुछ सवाल छोड़ आए। इस तहखाने में आखिर क्या राज दफन था? वो चीख किसकी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो दरवाज़ा उन्हें फंसाने के बाद अपने आप खुल गया था या फिर किसी ने उनके लिए खोला था? कुछ राजों का राज रहना ही बेहतर होता है।